جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں ان کو ایگزاسٹ کر چکا ہے, استعمال کر چکا ہے, اور یہ وجہ بن رہی ہے کہ اسے آئی ایم ایف کے پاس ایکسس کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر فیٹف کے حوالے سے دھمکی دینے کی محسوس ہوئی ہے. کس قدر ہندوستان عالمی فورمز کے اوپر پسپائی کا شکار ہے؟ یور ٹیک ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے بالکل بجا فرمایا, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان نے اپنے ڈپلومیٹک آپشن چاک آؤٹ کیے بھی تھے, بیکاز دے نیو دیٹ دے آر بلڈنگ اے فالس ببل بیسڈ آن فالس نیریٹو. تو انہوں نے اس کے لیے جو اپنے ڈپلومیٹک آپشن اپنائے وہ صرف اور صرف میڈیا اور اس کے ذریعے غلط خبروں کو پھیلانا اور اپنے موقف کو دنیا تک پہنچانا تھا. اور ابھی جو انڈیا اگر یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف سے رابطہ کرے گا, دس شوز کہ یہ سارا فالس فلیگ آپریشن بھارت نے اور بھارتی کام نے کس انگزائٹی میں کیا ہے کہ ان کو پاکستان کا اسٹیبل ہونا اور پاکستان میں اسلامک جو ریوائول ہمارا ہو رہا تھا اس سے ان کو پرابلم, اینڈ دیٹ از وائی دے آر اپروچنگ دوز انسٹیٹیوشنز. مگر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پاکستان ایک سال میں اپنی وہ پچھلے ایک سال پہلے جو ہماری اکانومی کی سچویشن تھی, اگر ہم آفٹر دی ڈٹرمینیشن ود آر ڈٹرمینیشن اینڈ ریزیلینس ہم اس سچویشن سے بھی نکل سکتے ہیں, تو ان اداروں کے پاس جا کے اپنا جھوٹ جب وہ بھارت دنیا کو نہیں بیچ سکا, دنیا کے اعلیٰ اداروں کو نہیں بیچ سکا, تو پھر کس کو بیچے گا؟ اور یہاں پہ یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم بھارت کا رسپانس کا معائنہ کرتے ہیں, اس پہ ٹرینڈ کو انالائز کرتے ہیں, تو صاف طور پہ وہ ایک ایگریشن اور بوکھلاہٹ پہ مبنی رسپانس ہے, جس میں بھارت اپنے گفتگو یا اپنے الزامات کے لیے دلیل دینے سے قاصر ہے اور ثبوت لگانے سے قاصر ہے. میں نے ایون یہ سنا بھارتی ٹی وی پہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ثبوت دیں, آپ تو ہمارے انویسٹیگیشن پہ یقین ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ ود سچ لیم اور انتہائی بچکانہ آرگیومنٹس کے ساتھ جب بھارت انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آئے گا, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان سے ثبوت مانگے گی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ تو مانگ رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی, تو مانگ رہی ہے ابھی بھی ثبوت. ایگزیکٹلی کئی ملکوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا یہ جو موقف ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا فرام اے تھرڈ پارٹی کریڈیبل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ بالکل درست ہے اور ایسا ہونا چاہیے. مگر اس بات کا بھی بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور اس طرح وہ بائی لیٹرلی بھی وہ چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے کہ وہ چیزیں اپنی صحیح کریں پاکستان کے ساتھ, وہ ٹرائی لیٹرلی بھی نہیں کرنا چاہتے. اور اس طرح گفتگو سے اور ڈسکشن سے اور مصالحت سے کون بھاگتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ایک غلط فاؤنڈیشن پہ یہ پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے. مگر بہرحال اس دفعہ بھارت کا جھوٹ دنیا کے سامنے میں مجھے بڑا ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کا جھوٹ دنیا کے سامنے نہیں بک سکا, کیونکہ دنیا کے پاس سوالات ہیں اور بھارتی حکام کے پاس ان سوالات کے جواب نہیں ہیں. اور یہ سوالات صرف دنیا کے پاس ہی نہیں ہے, بھارتی عوام کے پاس بھی ہیں, پاکستان کے پاس بھی ہیں, اور اس میں سے ایک سوال کا بھی جواب بھارت نہیں دے سکا ابھی تک. آپ یہ دیکھیں کہ جب آج سے تقریباً 3 سال پہلے برہموس میسائل انسیڈنٹ ہوا تھا, جب بھارت کے فوجی علاقے سے, فوجی انسٹالیشن سے ایک میسائل پاکستان پہ فائر ہو گیا تھا, تو آپ اس موقع پہ پاکستان کا رسپانس دیکھیں اور کمپیریزن کریں ابھی بھارت کے رسپانس سے, پہلگام حادثے کے رسپانس سے. تو یہ بات بھارت کو بھی ویسے اب سمجھ لینی چاہیے کہ اگر 76 سال سے وہ کشمیریوں کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکا کہ وہ بھارت کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لے, تو وہ اگلے 76 سال بھی ایسا نہیں کر سکے گا. اور یہ اب ساؤتھ ایشیا کے میں یہ ٹائم آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس پہ سوچے کہ کانفلکٹ مینجمنٹ دو نیوکلیئر ملکوں کے درمیان امن قائم رکھنے کا ذریعہ یا فیسیلیٹیٹر نہیں ہے. ناؤ دے ہیو ٹو switch to conflict resolution instead of conflict management, because اب conflict management کے سر پہ billions of عوام, لاکھوں کروڑوں اربوں عوام کی زندگیوں کو اور ڈیولپمنٹ کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اگر بھارت اور پاکستان
जिस तरह हम सबको पता है कि पाकिस्तान तो हमेशा ही अमन की बात करता है और भारत को कहता है कि आओ मिलकर मसला कश्मीर का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी बनाए जिसके तहत यूएन रेजोल्यूशन कश्मीर पे अप्लाई की जा सके। अगर भारत इस मिच्योर ऑफर को नहीं मान रहा 76 साल से, तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो इस मसले में। ठीक है, आपने बड़ी अहम बात की तरफ यकीनन इशारा किया। मैं वापस भी आपकी तरफ आऊंगा। सवालात के हवाले से आपने बात की, तो सवालात कश्मीरियों के पास भी हैं, वो भी पूछ रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे फ्रॉम द इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। साथ रहिएगा। तरफ लेकर जाऊंगा कि किस कदर हिंदुस्तान का एक जो ऑपरेशन था, जो इनकी गोदी मीडिया का, जो मकबूजा कश्मीर में जाकर इन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, उससे हम बयानिया बनाएंगे कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनसे मोहब्बत नहीं करते। कितना बैकफायर किया है, जो इंटरव्यूज हमने भी दिखाए और पूरी दुनिया में चल रहे हैं इस वक्त। जी डॉक्टर साहबा। जी देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें कि हाँ जी, एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? जी आप बात जारी रखिएगा। अच्छा, देखिए, अगर आप देखें भारतीय हुकूमत का बयानिया कितना इफेक्टिव था, ये भी भारतीय हुकूमत मोदी regime की बौखलाहट से जाहिर होता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी चैनल्स पे, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स पे, पाकिस्तानी एक्टर्स के चैनल्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस पे पाबंदी लगाई। क्यों ऐसा किया? कश्मीर में ये बयानिया मोदी हुकूमत अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है कि वो ये बात इस्टेब्लिश करें कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, और ये इसीलिए उन्होंने वहां पे टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस रखवाई और इस तरह की एक्टिविटीज और फार्मूला 1 रेसेस, मगर वो ये जानना या इस बात को वो भूल गए कि हकीकत दुनिया के सामने आती है, और भारतीय अफवाज 7 लाख से 9 लाख अफवाज के बीच में अफवाज जो हैं, उनकी मौजूदगी में इस हादसे का रूनुमा होना बताता है कि हाउ मच कश्मीरीज आर एंग्री, दे आर अपसेट, and they do not consider India as being, they don't consider themselves being part of India। और इस बात को इंडोर्स किया इस हादसे के बाद लार्जर इंडिया में होने वाले नारवा सलूक ने, जो कश्मीरी तालिब इल्मों, ताजिरों और इस तरह के नौकरी पेशा लोगों के साथ बरता गया। जहां मैंने बहुत पहले ये अर्ज की थी कुछ राइटिंग्स में कि जब आप कश्मीरियों की किताबें पढ़ते हैं जो भारतीय जेलों में कैद रहे, उनकी खुद नविश्त, तो उसमें ये बात वाज़ेह होती है कि इवन जेलों में मौजूद क्रिमिनल्स भी कश्मीरियों को नहीं समझते और ट्रेटर समझते हैं, गद्दार समझते हैं, क्योंकि कश्मीरी का इज साइनोनिमस टू पाकिस्तानी एंड गद्दार। ठीक, बिल्कुल ठीक है आपका। और ये सिनेरियो मजीद सामने आया और आप देखें कि वहां पे भारतीय रिपोर्टर्स ने बहुत कोशिश भी की कि वो उन कश्मीरियों को से उगलवाएं। हाँ, बस मुझे लगता है उन सबकी नौकरियां फारिग होंगी, क्योंकि उनको तो किसी किस्म का रिजल्ट नहीं मिल सका। सही है। इस वक्त हमें